السلام علیکم جی، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سیما، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار چنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 74۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن بٹن، تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان اسٹاپ ملتی رہے۔ جی گائز، تو ہم نے ریڈ کیا تھا کہ فائنلی سب کچھ ہو گیا ہے ٹھیک، سب اپنی لائف میں ہے خوش باش۔ تو باقی چلتے ہیں ناول میں اور کیا چل رہا ہے، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وردہ جلد سے جلد زیاد کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی۔ حالات جس نے حج پر پہنچ چکے تھے، اسے جلد سے جلد کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اتنی آسانی سے وہ افندی خاندان کو معاف کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی تھی، بس ایک بار وہ حالات پر قابو پا لیتی۔ وہ ایک ایک سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ اپنی ماں کو وہ رسمی سے زید کے متعلق بتا چکی تھی، اور اب اسے انفارم کر کے گھر پر بلا چکی تھی۔ اب وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار ختم ہوا جب وہ بڑی شان سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہو وردہ؟ وہ بڑا پرسکون سا تھا۔ اس کے چہرے کا یہ سکون وردہ سے ہضم نہ ہوا۔ وہ خود اتنی بے چین تھی تو وہ کیسے اتنے سکون میں ہو سکتا تھا؟ آخر ان دونوں کا ہی مسئلہ تھا، پھر وہ اکیلی کیوں ٹینشن لیتی؟ تم کس بات پر اتنا مسکرا رہے ہو؟ یہاں میں اتنی ٹینشن میں ہوں، شدید پریشانی سے میری جان نکل جا رہی ہے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اپنی حالت کی بابت بھی بتا گئی۔ ہاں، تمہاری حالت ایسی ہی ہونی ہی بھی چاہیے۔ تمہارے باپ کی کرتوت سامنے آ گئی ہے، اب لوگ بھی کہاں چین لینے دیں گے؟ آخر کس کو جواب دو گی تم؟ وہ ابھی بھی اتنا ہی پرسکون تھا جیسے اسے اس کی حالت پر کوئی افسوس ہی نہ ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے پاپا پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور میں بہت جلد انہیں جیل سے نکلوا لوں گی۔ وہ اپنے باپ کے خلاف ایسے الفاظ سن کر شدید برہمی سے بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو اور ذرا تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ میں نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی جو یوں مجھ سے بات کر سکے۔ وہ انگلی اٹھاتا درشتگی سے بولا۔ پردہ فی الحال اسے کسی بھی طرح کی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اپنے غصے کو اندر ہی دبا گئی۔ سوری، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی تو دھیان رکھنا چاہیے۔ تم میرے فادر کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ خیر اس سب کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر بات کی ہے کہ نہیں؟ میں اپنی ماما کو تمہارے بارے میں انفارم کر چکی ہوں، وہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب دیری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو منا لینا۔ وہ ایک ہی سانس میں بنا رکے بولتی چلی گئی۔ ویٹ، تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ شاید کر لیتا، مگر تمہارے باپ کی بدنامی کے بعد تو ہرگز نہیں۔ وہ صفا چپٹ انکار کرتا اسے حیران پریشان چھوڑ گیا۔ وردہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو زید؟ میرے نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا کچھ سوچ لو۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ اندر سے دل ڈر بھی رہا تھا کہ وہ کیسے ان حالات سے نکلے گی۔ یہ میرا سر درد نہیں ہے، میں کسی بھی حال میں تم جیسی لڑکی کو نہیں اپناؤں گا۔ مطلب یہ کہ تمہارے باپ کی بدنامی کے بعد تو ہرگز نہیں۔ ایک مسلم کی بیٹی سے شادی کر لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا پہلے بھی اسے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب تو اسے وجہ مل گئی تھی۔ ڈرلیس انکار کی۔ زید، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وقت نے ایسا تھپڑ مارا تھا کہ وہ بلبلا بھی نہ سکی۔ دوسروں کے بارے میں برا سوچنے والی آج خود بری حالت میں تھی۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ تمہارے لیے ایک اور بری خبر ہے، میں شادی کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی دعوت نامہ پہنچ جائے گا، ضرور شرکت کرنا۔ وہ سکون سے بولتا اس کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا۔ زید کے ہاتھ پردہ سے کئی گنا امیر آسامی لگ چکی تھی۔ اب وہ ہر بری چیز چھوڑ کر اس سے مخلص ہونے والا تھا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا کئی مصنوع لڑکیوں کی آہ لے کر وہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وردہ کے علاوہ کئی معصوم لڑکیوں کو وہ ورگلا چکا تھا۔ بے شک ان سب میں غلطی ان لڑکیوں کی بھی تھی، مگر ان سے زیادہ گنہگار زید تھا، جو اب آسانی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کیا واقعی آسانی سے نئی شروعات کر سکتا تھا؟ اب یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اسے چیختا چلاتا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا تھا۔ پیچھے وردہ اپنے ہاتھوں کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے ابھی بھی اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے حساب سے آج بھی اس کی بربادی کے ذمہ دار یزدان اور عرید تھے۔ نہ ہی وہ اس کے باپ کو جیل پہنچاتے اور نہ ہی زید شادی سے انکار کرتا۔ وردہ کی ماں جو کب سے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی،
اس کے منہ سے بچے کا ذکر سن کر وہ اپنی جگہ چم کر رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب ان کی بیٹی ذلت کے تھا گہرائیوں میں گر گئی۔ کیا غلطی تھی ان کی جو انہیں حماد کے ساتھ باندھ دیا گیا؟ یہی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں تھی۔ ان کے بھائیوں نے خود کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ان کی شادی حماد سے کروا دی۔ حماد کو اچھا خاصا جہیز دے کر وہ ہر معاملے سے آزاد ہو گئے۔ ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی رہتی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی انہوں نے اسے واپس بھجوا دیا۔ جب سے انہیں خود حماد کی حسرت کا اندازہ ہوا تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی معصوم بیٹی یہاں نہ آئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں وردہ ان سے دور دور رہتی تھی۔ شاید یہ حماد کی صحبت کا اثر تھا، وہ اسے ہمیشہ ان کے خلاف برکاتا آیا تھا، اور آج انہیں یہ سوچتے ہی شرم آ رہی تھی کہ وردہ ان کی بیٹی ہے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپکنے لگے۔ وہ تیز رفتاری سے اس کے نزدیک آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ چکی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم میری بیٹی ہو، دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکروں میں تم خود ذلت کے تھا گہرائیوں میں گر چکی ہو۔ وہ شدت سے چلائی تھی، وردہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے آج یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تم میری بیٹی ہو، تم اچھی بیٹی نہیں ہو، تم نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، پھر تم کیسے ہمیشہ خوش رہ سکتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہیں سمجھاتی رہی، تمہیں ان سب میں الجھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر تم اپنی خود ساختہ نفرت میں سب تباہ کر گئی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے سے رخ موڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، پیچھے وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ جی ڈیئر لسنر، اگر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ناول ہمارے چینل پر چلوانا چاہتے ہیں یا ہم سے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور ہم آپ کی رائے کے منتظر بھی ہیں۔ شکریہ۔ چلے دوبارہ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ وہ نشہ کا ہاتھ تھامتا گراؤنڈ کے حصے میں آ گیا جہاں اس کے گروپ کے سبھی لوگ بیٹھے تھے۔ لو آ گئے لو برڈز، اس کا ایک دوست حمزہ ان کے دونوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ نشوہ جھم کر رہ گئی، اس نے اپنا ہاتھ چرانا چاہا جو ناممکن تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، اب دیکھو کیسے ہاتھ ہی نہیں چھوڑتا۔ سارم ان دونوں کو دیکھتا مانی خیسی سے بولا، تو چپ رہ، تو کون سا کم ہے، چھپ کر شادی کروا لی، مجال ہے جو بنک بھی لگنے دی ہو۔ وہ لوگ ماہا اور سالم کو آنکھیں دکھاتے بولے۔ سالم نظریں چرا کر رہ گیا۔ اس بار ہان نے اپنی ہنسی دبائی۔ ویسے تم بھی بتا دو ہان، اپنی شادی میں بلانے کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی سالم جیسے چھپے رستم نکلو۔ اس کے دوست نے اٹھ کر اپنا رونا رویا۔ احان بیٹھتا ہوا نشہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو شکل دیکھ کر بچے ڈر جائیں۔ احان نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ احان، سب یہ کسمان چلائے تھے۔ احان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سالم نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی مانگی۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے کھل کر مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرو چائے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے واقعی ہی اس کی شرط کو پورا کر کے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ بدلے میں میرو نے اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ یزدان ڈنر کرنے کے بعد پچھلے 2 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چائے لائی تھی۔ چائے؟ وہ اس کے نزدیک چائے رکھتی اس کی توجہ اس طرف کروا گئی۔ وہ کپ وہی رکھ کر چاہنے کے لیے مڑی تھی جب یزدان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چائے کی نہیں، چاہ کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا اسے اپنے گوش میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی فی الحال چائے ہی مل سکتی ہے، اسی پر گزارا کرے۔ وہ اس کا گال کھینچتی ہوئی بولی۔ جی نہیں، مجھے اپنی میرو کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی چاہیے، اور بیوی کی چاہ بھی۔ وہ اس کا گال چومتا اسے مزید نزدیک کھینچ چکا تھا۔ نہیں، آج میں بہت تھک چکی ہوں، اس لیے بس چائے پر گزارا کر لیں۔ ویسے بھی میری رول نمبر 29 کے مطابق جب میں تھکی ہوں گی آپ مجھے ہرگز تنگ نہیں کریں گے۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیوی، مجھ پر ترس کھاؤ یار، ابھی تو میں تمہارے ولیمے والی چالاکی نہیں بھولا ہوں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا ولیمے والی رات کی اس کی کارستانی کو یاد کروا گیا۔ ولیمے کا دن نہایت اچھا گزرا تھا۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھے واقعی پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ پیچ کلر کی میکسی میں وہ ہر آنکھ کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ڈارک گرے 3 پیس میں یزدان بھی بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔
ولیمہ خیر و عافیت سے انجام پایا تو سب نے گھر کی راہ لی۔ اسے تھکاوٹ کے باعث جلد ہی روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ یزدان کا انتظار کیے بغیر جیولری اتارنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یزدان جیسے ہی کمرے میں آیا، اسے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے جیولری اتارتے دیکھ اس کے سر پر پہنچا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ ابھی کیوں چینج کرنے کی تیاریوں میں ہو؟ ابھی تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ ابھی تو تمہارے عکس کو آنکھوں کے ذریعے دل میں بسانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا محبت بڑے لہجے میں بولا۔ آج میں بہت تھک گئی ہوں بھائی۔ ویسے بھی اگر آپ کو یاد ہو، میں نے رخصتی کے پہلے آپ سے پیپر سائن کروائے تھے۔ اگر آپ نے پڑھے ہو تو اس میں لکھے ایک رول کے مطابق جب میں تھکی ہوں گی آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ وہ مزے سے دانت دکھاتی کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ یزدان اس کی چلاکی پر اشش کر اٹھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی پیپر پر سائن کروائے ہیں اور اس میں ایسی کوئی شرائط بھی ہوگی۔ وہ اس کے تیز دماغ کو سراخ کر کے رہ گیا۔ وہ واپس ہال میں لوٹا تھا۔ ولیمے کی رات کو اچھے سے اس کے ارمانوں کا خون کر چکی تھی۔ آج نہ میں تمہاری چلاکی نہیں چلنے دوں گا میری پیاری سی بیوی، وہ اس کا گال کھینچتا ہوا بولا۔ آپ رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ تمہارے ان رولز کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ صوفے سے اٹھتا الماری سے وہ پیپر لے آیا۔ آج ان فساد کی جڑ کو ہی مٹا دیتا ہوں۔ وہ اسے گھوڑتے ان پیپر کو پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ کم از کم جہاں پاک، وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا۔ اتنی آسانی سے نہیں جان چھوٹے گی۔ میں آپ کو اتنی بیوقوف لگتی ہوں؟ بتائیے کتنی کاپیز چاہیے اس کی؟ میں نے بہت آگے تک کی پلاننگ کی ہے۔ اس کی ایک کاپی میرے موبائل میں، ایک لیپ ٹاپ میں، ایک کاپی اسوا کے موبائل میں اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ایک کاپی داچان کے موبائل میں بھی موجود ہے۔ وہ پرسکون سی بولی۔ اس کی چلاکی پر یزدان کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے انداز پر میرو کہا لگا کر رہ گئی۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہاں، آج تو بڑا مسئلہ آیا۔ آج تو یزدان اور اس کی میرو کی کافی نوک چوک چلتی رہی اور ان کی یہ مستیاں بہت اچھی لگتی رہی۔ چلیے آپ بتائیے گا آپ کو جو سین سب سے زیادہ پسند آیا ہوگا، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا لازمی۔ اس کے علاوہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔